سیدنا عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ گلیوں میں ہم نے دیکھا آقا نے حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھا رکھا تھا، اور دیکھ کے میں نے عرض کیا شہزادوں کو مبارک، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ حضور نے جواب دیا عمر سواری کو دیکھ رہا ہے، مجھے مبارک دو سوار کتنے اچھے ہیں، مبارک دو سوار کتنے اچھے ہیں۔ مصطفیٰ کو اپنے سواروں پر فخر ہے، اپنے سواروں پر فخر ہے۔ بیٹھے تو سینے پر لٹا لیں، چلیں تو کندھوں پر بٹھا لیں، پیاس ہو تو زبان منہ میں ڈال دیں، نماز پڑھیں تو اٹھا لیں، سجدہ کریں تو پشت پہ بٹھا لیں۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ہمیں کوئی کام تھا، ہم آقا سے ملنے آئے، ترمذی شریف سے آستہ میں حدیثیں، ملنے آئے، آقا کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی، ایک کملی اوڑھ رکھی تھی، اس کو کھولا نہیں، ایسے لگتا تھا چادر بڑی لگ رہی، لگتا تھا اس کے اندر کچھ ہے۔ حضور سے کچھ بات پوچھی، حاجت پوچھی، جواب لے لیا۔ جب ہم رخصت ہونے لگے، اجازت چاہنے سے پہلے پوچھا آقا آج چادر کے اندر کچھ لگتا ہے، خلاف معمول کچھ ہے، اوپر چادر ہے، حضور چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے جب بات سنی تو آپ مسکرا پڑے، آپ مسکرا پڑے، اور مسکرا کے آپ نے فرمایا کہ یہ چادر جو ہٹائی تو فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور کے پہلو میں دائیں بائیں حسن و حسین تھے، لپٹے ہوئے تھے، اور لپٹا کر آقا علیہ السلام ان کو اپنے جسم کے اندر چادر میں لپٹائے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ فکشفہ فاذا حسن و حسین علی رکبیہ فقال ھذان ابنایا، چادر جو ہٹائی تو حسن و حسین اندر تھے، اور فرمایا یہ میرے حسن اور حسین ہیں۔ یہ کہہ کر فرمانے لگے سنو میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ محبان حسین کو مبارک ہو کہ جو حسین سے محبت کرتے ہیں انہیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی۔ محبت کا یہ مقام ہے، اور پھر انتہا ہو گئی۔ خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ السلام کی گود میں دو شہزادے بیٹھے تھے، دائیں طرف امام حسین بیٹھے، اور بائیں طرف گود میں حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیٹھے، حسین اور ابراہیم۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کی طرف سلام بھیجا، ان اللہ یقرئ علیک السلام، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا۔ آقا علیہ السلام نے جواب دی، اور اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے میرے حبیب یہ دونوں بیٹے دونوں شہزادے آپ کے پاس اکٹھے نہیں رہ سکتے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے ایک آپ رکھ لیں ایک مجھے دے دیں۔ یہ پیغام لائے جبرائیل امین، ایک آپ رکھ لیں ایک مجھے دے دیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک کو ایک سے فدیہ کر لیں، ایک کو ایک سے فدیہ کر لیں، ایک رکھ لیں اور اس کے بدلے دوسرا مجھے دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات سن کر ادھر دیکھا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، سیدنا ابراہیم کو، چشمان مقدس سے آنسو آ گئے، آنسو ٹپک پڑے۔ پھر سیدنا حسین کو دیکھا، چشمان مقدس سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس کے بعد ٹھنڈی آہ بھر کے فرمانے لگے جبرائیل اگر تمہیں ابراہیم دیتا ہوں
ایک کو رکھ لوں اور ایک کو دے دوں، اور اگر ابراہیم اپنا بیٹا تمہیں دیتا ہوں تو تنہا اس کی ماں تو ہے مگر میں روؤں گا، اگر ابراہیم دیتا ہوں تو صرف میں روؤں گا، اور اگر حسین دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روئے گی۔ جبرائیل مجھے اپنا رونا تو گوارا ہے مگر فاطمہ کا رونا دیکھا نہیں جا سکتا، سو میں حسین کو رکھتا ہوں اور حسین کے بدلے ابراہیم مولا کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم اس گفتگو اور واقعہ کے 3 دن بعد وصال فرما گئے، حسین کو رکھ لیا۔ ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئی، حسین حضور کی گود میں کھیل رہے تھے اور آپ کے چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے، آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، آج آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا ام سلمہ، ام سلمہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آیا تھا اور اس نے آ کے مجھے خبر دی، ان ابنی الحسین سیقتل بعدی بارض یقال لها کربلا، وفی روایت ان امتی یقتل بعدی ابن ھذا الحسین، کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیں۔ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ آپ کے یہ پیارا شہزادہ حسین آپ کے بعد سرزمین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ فَأَتَانِي تُرْبَةٌ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء، پھر جبرائیل نے اس میدان کی مٹی سے سرخ مٹی مجھے لا کے دی ہے، یہ مٹی ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، یہ میرے حسین کے مقتل کی مٹی ہے، یہ حسین کے کربلا کی مٹی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے وہ مٹی مجھے دے دی، مجھے دے دی، اور فرمایا کہ ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین آج شہید ہو گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کے شیشی میں رکھ لی، شیشی میں رکھ لی، زمانہ گزر گیا، سمجھیں 48 سال گزر گئے، 50 سال کے قریب زمانہ گزر گیا، 50 52 53 سال کا زمانہ گزر گیا، 54 55 سال ایک زمانہ گزر گیا۔ مٹی میں نے اپنی شیشی میں رکھی، ہر روز اٹھ کے دیکھتی، فرماتی ایک زمانہ گزرا حسین قافلہ اہل بیت لے کر عراق کو گئے تھے اور میں سرزمین مدینہ میں اپنے گھر دوپہر کا وقت تھا، کچھ خبر کسی کو نہ تھی کہ زمین پر کیا بیت چکا ہے، لیٹی تھی، اچانک خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے، جب تشریف لائے خواب میں تو میں نے آپ کو دیکھا، وَعَلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ تُرَابٌ وَعَلَى رَأْسِهِ بَلِيَّةِ تُرَابٌ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما لکا یا رسول اللہ، فقال شہدت قتل الحسین آنفا، خواب میں آئے آقا، دوپہر کا وقت تھا، آپ کے سر انور پر اور ریش مبارک پر گرد تھی، خاک کربلا تھی۔ میں نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، ابھی شہادت حسین سے آ رہا ہوں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اٹھ گئی، میری آنکھ کھلی، دوڑ کے لپکی،
شیشی کی مٹی کو دیکھا تو مٹی خون بن چکی تھی. میں نے کہا قد قتل المصطفیٰ الحسین، مصطفیٰ کے بیٹے حسین شہید ہو گئے. ادھر مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، آواز زیادہ کرتے ہیں، کہ دوپہر کا وقت ہے، وہ لیٹے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، خواب میں اشعث اغبر گردآلود ہیں، وبیدہ قارورۃ فیہا دم، آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس میں خون ہے. میں نے پوچھا آقا یہ خون کیا ہے؟ فرمایا دم حسین و اصحابہ، یہ حسین اور اصحاب حسین اور اہل بیت حسین کا خون ہے. آج سارا دن کربلا میں حسین اور اہل بیت کا خون شیشی میں جمع کرتا رہا. اٹھے تو خبر ہوئی کہ حسین شہید کر دیے گئے. آؤ تھوڑی سی بات یہاں رک کر مالک بن دینار سے پوچھ لیں. مالک بن دینار روایت کرتے کہ میں حج کے لیے چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی ضعیف عورت ہے، نورانی عورت ہے، ضعیف، کمزور، نحیف اور لاغر، وہ بھی گھوڑے پر قافلے کے ساتھ حج پر جانا چاہتی. لوگ منع کرتے رہے کہ آپ کا گھوڑا سفر میں ساتھ نہیں دے سکے گا، مگر وہ خاتون ضعیفہ کہتی ہیں نہیں میں نے جانا ہے. چل پڑی. تھوڑی دیر ہی سفر کیا تھا کہ وہ گھوڑا گر پڑا، کمزور تھا، سفر کی تاب نہ لا سکا، گر پڑا. آپ ضعیفہ کو دیکھا زمین پر آ بیٹھی اور زمین پر بیٹھ کر اللہ کی طرف اوپر چہرہ کر کے عرض کرنے لگی مولا اگر میرے ساتھ یہ معاملہ کوئی اور کرتا تو میں تیرے ساتھ شکوہ کرتی، مگر اب شکوہ کس سے کروں؟ اتنی بات کی ہی تھی کہ اچانک کوئی سوار آیا ایک اونٹ لے کر، اس نے سواری اس ضعیفہ کے پاس بٹھا دی. عرض کیا حضرت بی بی جی اس پر بیٹھے. ضعیفہ مائی سواری پر بیٹھی، اونٹ اٹھا، ایک قدم چلا اور دل میں ہماری آنکھوں کے سامنے اوجل ہو گیا. پھر وہ ضعیفہ اور سواری نظر نہیں آئی. قافلہ مکہ معظمہ پہنچا. کہتے ہم حج کے لیے پہنچے اور سینے کعبہ میں تھے اور حرم میں طواف کر رہے تھے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں دوران طواف دیکھا وہی ضعیفہ خاتون طواف میں ہے. میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے پوچھا اس ضعیفہ خاتون سے کہ آپ کا اتنا بلند بخت، اتنا درجہ، اتنی سعادت، اتنی بلندی، اتنا روحانی مقام کہ عالم غیب سے سواری لے کے آیا اور آپ کو اس نے مکہ پہنچا دیا. خوشبخت خاتون، برگزیدہ خاتون، اپنا تعارف حسب نسب تو بتا دے کہ ہو کون؟ اس ضعیفہ نے سر اٹھا کے کہا مالک بن دینار مجھے فضہ کہتے ہیں اور میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی اور میں حسن اور حسین کو گود میں لے کے کھلاتی تھی. ان کی نوکرانی فضہ. ورقہ کہتے ہیں یہاں ہم نے پکڑ لیا، عرض کیا کہ حضرت بی بی جی بیٹھ کر طواف سے فارغ ہو کر ہمیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا کوئی حال سنا دینا. حضرت فضہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی تمہیں ان کا حال کیا سناؤں؟ جب تاجدار کائنات کا وصال ہو گیا تو پھر ان کا جینا محال ہو گیا تھا. وہ سارا دن سیدہ کائنات بطول زہرا سارا دن اپنے والد آقا دو جہاں کے ہجر میں، فراق میں، عشق میں روتی تھی، زار و قطار روتی تھی، ساری رات روتی تھی. ان کے آنسو موسلادھار بارش کی طرح تھے، تھمتے نہ تھے. رو رو کر نڈال ہو گئی اور پھر وہ جاں بر نہ ہو سکی. 8واں دن تھا حضور کے وصال کو کہ غم و اندوہ سے نڈال ہو کر باہر نکل آئی تھی. جب باہر نکلی تو پورے شہر مدینہ میں کوہرام بپا ہو گیا. شہر مدینہ کی سب خواتین باہر آ گئی. عورتوں نے چراغ بجھا دیے،
کہ کوئی حضرت بطول زہرا کی طرف دیکھ نہ لے. اندھیرے کے سما میں آپ چلتی چلتی اس حجرے کے پاس پہنچی جہاں حضرت بلال اذان دیتے تھے. آپ کی چیخیں نکل گئی اور حضور کے حجرہ انور میں جب قبر مبارک دیکھی بے ہوش ہو کر گر گئی. حضرت علی المرتضیٰ انہیں لے آئے. ان کا رونا دیکھ کر حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے, ان سے ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا, پھر وہ بھی رونے لگ جاتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو ایک بیت الحزن بنا دیا تھا, ایک الگ کمرہ بنا دیا تھا. فرمایا تھا فاطمہ بیٹے حسن حسین دیکھ کے روتے ہیں, اس میں تنہا رو لیا کر. اور جب وہ رو رو کے برا حال ہو جاتا اور حسن حسین رو رو کے اس حال کو ہوتے تو وہ کنیز سے کہتے, کنیز سے خادمہ سے کہتی کہ اس کو حضور کے نانا کے روضے پر لے جاؤ, انہیں وہاں چھوڑاؤ تاکہ میری حالت دیکھ کر یہ نڈال نہ ہو جائے. اس غم میں, اس ہجر میں, اس پیار میں بس چند مہینے مشکل سے حیات رہی, 3 ماہ اس سے کم, یم آخری حد 6 ماہ. مختلف روایات ہیں. اس غم میں نڈال ہو کر ان کا وقت وصال آ گیا. جب وصال کا وقت آیا تو حسن اور حسین کو قریب بلا لیا. حضرت فضہ بیان کرتی ہے کہ حسن اور حسین اپنی ماں سیدہ بطول زہرا کا حال دیکھ کر, چھوٹے ننھے شہزادے تھے, ابھی سمجھ بھی نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے, ان کا حال دیکھ کر چمٹ گئے, رونے لگ گئے. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ایک فرشتے نے آ کے مولا علی المرتضیٰ سے کہا کہ حسنین کریمین کو چپ کرا دو, اب تو آسمانوں کے ملائکہ بھی رونے لگ گئے. حضرت فضہ کہتی اس حال میں وہ رخصت ہو گئی. حسنین کریمین صلوات اللہ علیہما اپنی منزلوں کو طے کرتے رہے, اور طے کرتے کرتے اس دن تک ان کی منزل سفر آ پہنچی جس دن کا آقا نے خون آلود مٹی دے کر اس منزل شہادت کا اشارہ دے دیا تھا. حسین کربلا میں ہیں, اہل بیت کا قافلہ وہاں ہے. 10 محرم الحرام کی عاشور کی رات آ گئی, شب عاشور آ گئی. آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ, سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ, اپنے بھائی حضرت امام حسین کے خیمے میں گئیں دیکھنے کے لیے کہ بھائی تنہا بیٹھا. آپ ٹیک لگا کر تنہا شب عاشور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے. آپ کو خیال آیا کہ میں اہل بیت کے خیموں میں جاؤں, بھائی عباس سے کہوں اور دوسروں سے کہوں کہ حسین اکیلا ہے, آخری رات ہے, کل خبر نہیں کیا ہو جائے, اور رات خیمے میں حسین اکیلا ہے, کوئی تو اس کے ساتھ بیٹھا. جب یہ کہنے گئی تو سارے اہل بیت کے جوان حضرت عباس کے گرد جمع ہیں. وہ باہر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے اندھیرے میں سونے لگی. عباس علمدار ان سے فرما رہے ہیں اہل بیت کے جوانوں کل کیا کرو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں حسین کی خاطر کٹ جائیں گے. وہ پوچھ رہے ہیں میرے پاس عہد کرتے ہو, حلف کرتے ہو؟ سب نے کھڑے ہو کے حلف اٹھایا کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں میں گر جائیں گے, اور جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اس وقت تک ہم شاہ حسین کی طرف, امام حسین کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھنے نہ دیں گے.
حضرت سیدہ زینب کا دل خوش ہوا کہ اہل بیت کے جوان میرے بھائی حسین کے لیے حلف لے رہے ہیں۔ پھر آپ گئی اصحاب حسین کی طرف، جو باقی اہل بیت کے علاوہ جو اصحاب اور احباب میں سے آئے ہوئے تھے، ادھر دیکھا تو ادھر حبیب ابن مظاہر کے گرد سارے اصحاب و احباب جمع ہیں، اور حبیب ابن مظاہر پوچھ رہے ہیں کہ کل کیا کرو گے؟ ایک ہی سوال ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں پہ گر جائیں گے، جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس وقت تک ہم حسین کو میدان کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ عہد ہو رہے ہیں، حلف ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چل کے آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں گئی اور امام علی مقام کے پاس پہنچی تو حبیب ابن مظاہر آئے۔ آپ نے فرمایا اپنے خیمے میں بیٹھے۔ امام علی مقام نے حبیب ابن مظاہر کو بلا کے کہا، حبیب ابن مظاہر کل میں شہید ہو جانے والا ہوں، میرے بعد اہل بیت کا قافلہ اور رسول کی شہزادیاں اسیر بنا لی جائیں، اہل بیت کے لوگ قیدی بنا لیے جائیں گے۔ تم جا کے اپنے اصحاب و احباب کے خیموں میں کہو جس جس کی بیویاں ساتھ آئی ہیں وہ محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں چلی جائیں، رات ہی انہیں محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں بھیج دو۔ اور پھر آپ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ یہ یزیدی لوگ میرے خون کے پیاسے، تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، جہاں جہاں حفاظت کی جگہ ملتی ہے اجازت ہے، اپنے نانا کے حضور قیامت کے دن تمہاری وفاداری کی گواہی دوں گا، مگر تمہیں آزاد کرتا ہوں، جا سکتے ہو۔ سب نے کہا حسین ہم ایسے بے وفا تو نہیں ہیں، بے وفا تو نہیں کہ آپ کو چھوڑ کے جانے بچا کے چلے جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں جاتے تو اپنی بیویوں کو محفوظ مقام پہ بھیج دو، مستورات کو۔ حبیب ابن مظاہر نے جا کر سیدہ زینب فرماتی جا کر اپنی بیویوں کے خیمے میں اعلان کیا کہ امام علی مقام کا حکم ہے کہ کل وہ شہید ہونے والے ہیں، رسول کی شہزادیاں اسیران کربلا ہوں گی، تم آزاد محفوظ جگہ پہ چلی جاؤ۔ تو ان اصحاب و احباب کی بیویوں نے بآواز بلند کہا ہماری غیرت کب گوارا کرتی ہے کہ رسول کی بیٹیاں قیدی بنے اور ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہو جائیں؟ تم حضور کے شہزادوں پہ قدموں پہ لاشیں گرانا، ہم شہزادیوں کے قدموں پہ لاشیں گرائیں گے۔ عاشور کا دل چڑھ گیا، یکے بعد دیگرے احباب و اصحاب شہید ہوتے رہے۔ پھر اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان اور گلشن رسول کے خوبصورت پھول مسلے جانے لگے، یکے بعد دیگرے سب شہید ہونے لگے۔ جب ہر کوئی اپنے اپنے وقت پر جام شہادت نوش کر چکا تو آخر میں حضرت علی اکبر کی بات آئی، اجازت مانگی، امام علی مقام نے ان کے سر پہ امامہ بندھوا دیا۔ تلوار تھما دی، دعاؤں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رخصت کیا۔ مصطفیٰ کا یہ شہزادہ شبیہ مصطفیٰ، شیر اہل بیت کا، جس طرف جاتا تھا یزیدی بھیڑوں بکریوں کی صفوں کو چیر کے بھگا دیتا تھا، پشتے کے پشتے لگ رہے تھے۔ اس مرد حر، اس جوان شبیہ مصطفیٰ کے سامنے آ کر جنگ کرنے کی کسی میں جرأت نہ تھی۔ فردن فردن لڑائی ہوتی رہی، ہر یزیدی واصل جہنم ہوتا رہا۔ بالآخر وقت آیا، یزیدیوں نے بہت بڑے لشکر کی شکل میں اجتماعی حملہ کیا، آپ نیچے آ گئے۔ آپ کے سینہ مبارک میں بہت بڑا نیزہ پیوست ہو گیا، پیاسے تھے،
نیزہ پیوست ہوا تو زور سے آواز آئی، یا ابتا، ابا جان۔ امام علی مقام چرا گئے، تیزی سے پہنچے، جا کے اپنے شہزادے علی اکبر کے جسم مبارک کو گود میں رکھا، زبان پوچھا، ابا جان اگر پانی کچھ مل جائے تو میں پھر دیر تک مقابلہ کر لوں، پیاس ہے۔ فرمایا بیٹا ہمیں بھی پیاس ہوتی تھی تو ہمارے نانا اپنی زبان چسا کے پیاس دور کرتے تھے، میں وہی زبان آپ کو چسا سکتا ہوں۔ زبان ان کے منہ میں رکھ دی، وہ چوستے رہے۔ جب سیراب ہو گئے تو عرض کرنے لگے، ابا جان اب مجھے چھوڑ دیں، یہ نیزہ نکال دیں پھل سینے میں سے، میں ایک بار پھر حملہ کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے جو نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ نکلا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئے۔ اتنا بڑا جسم اطہر لے کے امام علی مقام آ رہے تھے کہ ان کے قدم کربلا کی زمین پر اس طرح کے سرتے آتے تھے۔ ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ امام حسین جب علی اکبر کو لینے خیمے سے نکلے تھے، 56 برس عمر تھی، مگر سر انور اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، اور جب لاشا علی اکبر کا اٹھا کر خیمے میں واپس آئے ہیں تو سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سیاہ نہ تھا۔ غم دو حسین کو پورا کر دیا، اور جوان بیٹے کی رخصتی نے حسین کو نکال کر دیا۔ امام علی مقام خود تیار ہوئے، شمشیر علی شیر خدا، امامہ مصطفیٰ سر پہ باندھا، گھوڑے پہ بیٹھنے لگے۔ سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے سامنے آ گئی، عرض کیا بھائی حسین خدا کے لیے ایک التجا قبول کر لو، اپنی اماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ۔ فرمایا بہن زینب کیا التجا ہے؟ عرض کیا میرے پاس جوان بیٹے تو نہیں ہیں، جوان سب قربان ہو چکے، میرے 2 چھوٹے ننھے منھے بیٹے، میں آپ کو اپنی ماں فاطمہ کے لاڈلے کو کبھی میدان میں جانے نہ دوں گی جب تک اپنے 2 چھوٹے بیٹے قربان نہ کر دوں، پہلے ان کو بھیج لینے دے۔ امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب کیا کہتی ہو، یہ نہیں ہوگا۔ دوڑ کے حضرت عباس علمدار کے پاس گئی، ہاتھ جوڑ دیا، عرض کیا بھائی جان میں اپنے 2 شہزادے قربان کیے بغیر اپنی ماں فاطمہ کا شہزادہ حسین جانے نہیں دوں گی، خدا کے لیے میرا کام کروا دو۔ انہوں نے آ کے ہاتھ پاؤں جوڑ دیے، پکڑ لیے، عرض کیا امام علی مقام خدا کے لیے زینب بی بی کے شہزادوں کی قربانی قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا بہن زینب ابھی 1-2 گھنٹے کی بات رہ گئی ہے، میں نے تو چلے ہی جانا ہے، ان 2 شہزادوں کو کیوں قربان کرتی ہو، ساتھ رکھنا۔ بی زینب نے کہا حسین اگر یہ آپ چلے گئے تو ان شہزادوں کو کیا کرنا ہے، کسی اور کو آباد رکھ کے کیا کرنا ہے، یہ پہلے قربان ہوں گے پھر آپ جائیں گے۔ تکرار رہا، پاؤں پکڑ لیے، بڑی بہن نے پاؤں پکڑ لیے، نیت کی۔ امام علی مقام نے بالآخر التجا قبول کی، بوجھل دل اور دکھی دل کے ساتھ خاموش ہو گئے، دعا کے ساتھ 2 ننھے رخصت ہوئے۔ یزیدی لپکے اور کہتے تھے کہ اب بڑا کوئی نہیں بچا تھا، مگر 2 ننھے شہزادے شہزور اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، انہوں نے بھی کئی جہنمیوں کے پشتے لگا دیے۔ بالآخر ان کی بھی شہادت کا وقت آ گیا۔ بالآخر امام علی مقام خیموں میں جا کر شہزادیوں کو ملے، وصیت کی کہ میرے شہادت کے بعد تم کو اسیر بنا لیا جائے گا، خیموں سے باہر نہ آنا۔ اور صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے نانا کے دین کی لاج جھنڈا بلند رکھنا۔
دعائیں دی، دعائیں لی، ان کو وصیت کی، آخری خطبہ نصیحت کا پڑھا، اللہ کے حضور رخصت ہو گئے، گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کو ذوالجناح کو اشارہ کیا چلے، مگر وہ نہیں چلتا، اس کی لگام کھینچی، وہ نہیں چلتا، ایڑیاں ماری، وہ نہیں چلتا، زور سے لگام کھینچی، نہیں چلتا۔ جب لگام کھینچتے ہیں تو گھوڑا ذوالجناح نیچے کی طرف دیکھتا ہے، جب اس کو تنابیں کھینچتے ہیں گھوڑا نیچے کی طرف دیکھتا ہے۔ امام علی مقام نے جھک کے جو نیچے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، جھک کے دیکھا تو بی بی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی ہے۔ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی، گھوڑے سے میٹھی میٹھی زبان میں فرما رہی ہیں، ذوالجناح ادھر جو گھوڑا بھی کسی کو لے کے گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا، میں تو رات ان کے بغیر سو نہیں سکتی، ان کے سینے پہ لیٹتی ہوں، اگر آج میرا بابا پلٹ کے نہیں آئے گا تو میں سوؤں گی کہاں؟ گھوڑے سے ہم کلام ہیں۔ امام علی مقام ادھر آئے، ان کو سینے سے لگایا، پیار کیا، اٹھا کے بی بی زینب کے سپرد کیا کہ زینب بہن یہ سکینہ میری امانت ہے، اسے میرے پاس سینے سے لگائے رکھنا۔ امام علی مقام رخصت ہو گئے، اور پھر وہ وقت آیا جب فوق العرش سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ وقت آیا کہ حسین نے سر انور سجدے میں رکھا، کفر کی تلوار چلی، آواز آئی کہ اے نفس مطمئنہ، اے حسین، اے روح حسین، تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا، تو نے امامت کا حق ادا کر دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح کی آواز آئی، بیٹا حسین، تو نے میرے دودھ کی لاش رکھ لی۔ علی مرتضیٰ کی آواز آئی، حسین، تو نے میرے خون کی لاش رکھ لی۔ صاحب گنبد خضرا کی آواز آئی، حسین، تو نے میرے کندھوں کی لاش رکھ لی۔ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، حسین، تو نے میری بندگی کی لاج رکھ لی۔ لوٹا، قدسیان فلک کو تجھ پہ فخر ہے، امامت کو تجھ پہ فخر ہے، ولایت کو تجھ پہ فخر ہے، ابدیت کو تجھ پہ فخر ہے، بندگی کو تجھ پہ فخر ہے، تقویٰ کو تجھ پہ فخر ہے، قیادت کو تجھ پہ فخر ہے۔ اے حسین، ابدیت کو تجھ پہ فخر ہے، اور حسین عبادت کو تجھ کو فخر ہے، اور آج سجدے کو تجھ پہ فخر ہے، اور حسین آج خود خدا کو تجھ کو فخر ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ داستان کربلا ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا۔ نصیحت رات کی مٹھائی بی بی فاطمہ نے آواز دی، سکینہ، سکینہ۔ بھائی کی نصیحت تھی سکینہ کو سینے سے لگائے رکھنا۔ سکینہ کا جواب نہیں آتا، ایک خیمے میں دوسرے میں گئی، تیسرے خیمے میں گئی، خیموں کو آگ لگی ہے، کہ ادھر لاشوں کے پاس نہ ہو، بھائی علی اصغر کے پاس نہ ہو، بھائی علی اکبر کے پاس نہ ہو، قاسم کے پاس نہ ہو، کہیں نظر نہیں آتی سکینہ۔ اندھیرا چھا گیا، پریشان دیوانہ وار دوڑ کے نکلتی، دور جا کے دیکھتی ہے امام علی مقام کے جسد اوپر کے جسد اقدس کے اوپر ڈھیری سی ہے، اندھیرا ہے، قریب جا کے آواز دی، قریب جا کے آواز دی، آواز دی تو حضرت سکینہ امام حسین کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے ان کے سینے پہ لیٹی پڑی ہے۔
اور پوچھتی ہے بابا اب بھی روزانہ مجھے رات سلانے کے لیے آئیں گے؟ قافلہ اہل بیت کا اسیران کربلا کا دمشق کی طرف روانہ ہو جاتا، مقدس سر شہیدان کربلا کے نیزوں پر ہے، کجاووں پر بیبیاں شہزادیاں مصطفیٰ کی رسول کی بیٹیاں ہیں، قافلہ جا رہا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب سر حسین نظر آتا ہے سکینہ کی چیخیں نکل جاتی، بابا کو بلاتی ہے، پھر روتی۔ اس کجاوے والا جو تھا اس نے 2-3 بار سختی سے ڈانٹا، حضرت بی بی سکینہ کو ڈانٹا کہ چپ کرو، آپ پھر رو پڑتی۔ جب آپ کا رونا بند نہیں ہوا تو اس ظالم بدبخت نے حضرت بی بی سکینہ کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اونٹ کے کجاوے سے نیچے پھینک دی۔ آپ ریت صحرا میں گر پڑی اور خوف زدہ ہو کر روتی روتی بے ہوش ہو گئی۔ اہل قافلہ کو خبر نہیں تھی، وہ چلتا رہا۔ بہت دیر گزر گئی، جب ہوش میں آئی تو دوڑی، قافلہ نظر نہیں آیا۔ آواز دیتی ہیں، کبھی بابا کبھی پھپھو، بی بی زینب کو آواز دیتی ہے۔ دیر تک دوڑتی رہی، ایک پیاس کئی دنوں کی، نڈھال، بچپن، غم، قافلہ نہیں ملا، اندھیرا چھا گیا، پھر گر پڑی، پھر بے ہوش و غش کھا گئے۔ جب پھر غش کھا کے بے ہوش ہو کے گری، قافلہ آگے جا چکا تھا تو نیزہ جس پر سر حسین تھا وہ لرز کر زمین پر آ گرا، سر حسین زمین پر آ گیا۔ ادھر سکینہ غش کھا کے گری ہے، ادھر سر حسین کا نیزہ زمین پہ آ گرا۔ نیزہ اٹھانے والا شخص جھکا اور اس نے کوشش کی کہ اٹھاؤں، مگر سر حسین اٹھتا نہیں ہے، اٹھتا نہیں۔ وہ پریشان ہوا، قافلہ رک گیا۔ کسی نے پوچھا کہ قافلہ کیوں نہیں چل رہا آگے؟ اس نے کہا امام حسین کا سر نیزے کے ساتھ زمین پر گر پڑا ہے اور اٹھایا نہیں جا رہا۔ یہ بات امام زین العابدین تک پہنچی، امام سجاد تک پہنچی۔ امام زین العابدین نے حضرت سیدہ زینب سے کہا، پھوپھو جان، یہ جو بابا کا سر انور اٹھایا نہیں جا رہا، آپ ذرا اہل بیت کے شہزادوں شہزادیوں کی گنتی تو کریں کہ کوئی بچہ تو کجاوے سے نہیں گر گیا، کوئی بچہ تو کجاوے سے نہیں گر گیا۔ حضرت سیدہ زینب نے ایک بچے کا نام لیا، بچی کا نام لیا، جس کا نام لیتی وہ لبیک کہتے، شہزادہ شہزادی تو پتہ چل جاتا، پھر دوسرے کا لیتی لبیک، تیسرے کا نام لیتی لبیک۔ جب سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار سکینہ کا نام لیا، جواب نہیں آیا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سیدہ موجود نہیں ہے، بے بس ہو گئی، حالت اضطرار میں اونٹ سے نیچے چھلانگ لگا دی اور دیوانہ وار پیچھے صحرا کی طرف دوڑ پڑی، اور سکینہ کی آوازیں دیتی رہی، دوڑتے آوازیں دیتے صحرا میں دور چلی گئی، بہت دور، جہاں سیدہ سکینہ غش کھا کے بے ہوشی کے عالم میں گری پڑی تھی۔ جب وہاں تک پہنچی تو رات کا اندھیرا ہو گیا تھا، پہنچی تو دیکھا کہ اس ایک جگہ پر کوئی خاتون بیٹھی، جب آگے پہنچی تو دیکھا خاتون نے سیدہ سکینہ کو گود میں لیا ہوا ہے۔ ابھی آپ پیچھے ہی تھی تو کہنے لگی ہے سیدہ زینب کہ بی بی نیک بخت خاتون، آپ کا بڑا شکریہ،
ہم یتیموں کے بچوں پر تو نے کرم کیا ہے، شفقت کی ہے، آپ کا شکریہ۔ یتیم بچوں پر تو نے شفقت کی ہے، احسان کیا ہے، سنبھالا دیا ہے۔ بتا دو نیک بخت خاتون آپ ہیں کون؟ انہوں نے سرے اندر اٹھایا، کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہو۔ بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہو۔ قافلہ دمشق کے بازاروں میں پہنچ گیا۔ دمشق کے بازاروں میں پہنچا تو بدبخت یزیدیوں کے لوگ، عورتیں مرد چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے کہ قیدی آئے ہیں، ہائے 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 قیدی آئے ہیں۔ اور جو یزیدی فوج کے دربار کے لوگ تھے ان کی عورتوں نے پتھر مارے۔ کسی نے پوچھا کون؟ ایک خاتون پتھر مار رہی تھی۔ ایک عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ باغیوں کی بیویاں ہیں۔ یہ باغیوں کی بیویاں اور بچے آئے ہیں۔ ایک شخص ساتھ کھڑا تھا، ان کا نام تھا صاحب، وہ بول اٹھا، انہوں نے کہا بدبختو یہ باغیوں کے بچے نہیں، رسول کے شہزادے شہزادیاں ہیں۔ رسول کے شہزادے اور شہزادیاں۔ وہ جو صاحب تھا آگے بڑا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کہ ان کے قریب آ کر اس نے سر جھکا کے سراپا ادب ہو کے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا اہل البیت، سلام عرض کیا۔ آپ نے پوچھا شخص تو کون ہے؟ ہم جب سے دمشق کے بازار میں آئے ہیں خوف زدہ لوگوں میں سے کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا، ایک شخص نے سلام نہیں کیا، ان میں تو کون ہے ہمیں سلام؟ پہلا شخص سلام کرنے والا۔ اس نے کہا میں کبھی مدینہ رہا کرتا تھا، مجھے اہل بیت محمد کا حال معلوم ہے، جن کے گھر جبرائیل اور ملائکہ بھی اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوتے تھے۔ آج شام کے بازاروں میں، اور وہ سیدہ بطول زہرا جن کے لیے تاجدار کائنات نے فرمایا تھا کہ جب جنت میں ان کی سواری آئے گی تو ہاتف غیب سے آواز آئے گی کہ کل اہل محشر گردنیں چکا لے، آنکھیں چکا لے، بطول زہرا کی سواری جا رہی ہے، اور 70,000 حوروں کے جرمٹ میں ان کی اماں لائی جائے گی، 70,000 حوروں کی جرمٹ میں۔ بی بی میں مدینہ میں سنا کرتا تھا، آج پتا چلا ہے کہ وہ شہزادیاں رسول کی بیٹیاں قیدی بن کر شام کے بازاروں میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کچھ فرما دیں، میرے لائق کوئی حکم ہو، میرے لائق کوئی حکم ہو، اگر میں کوئی خدمت کر سکوں تو فرما دے۔ آپ نے فرمایا خدا تجھے اجر دے، کوئی خدمت نہیں، بس ایک چھوٹا سا کام ہمارا کر دو، آگے جو میرے بھائی حسین کا سر لے کے جو قافلے والا جا رہا ہے، نیزے والا، اسے کہیں ذرا دور دور آگے چلا جائے، ہمارے قریب نہ چلے، کیونکہ میرا بھائی تلاوت کرتا جا رہا ہے، جب سر سے تلاوت کی آواز سنیں گے تو سارے لوگ اسی کو دیکھیں گے، ہماری طرف نگاہیں نہیں اٹھیں گی، ہمارا پردہ رہ جائے گا۔ سب لوگ
میرے بھائی حسین کی تلاوت کے سننے میں مشغول ہو جائیں گے، نگاہیں نہیں اٹھیں گی، ہمارا پردہ رہ جائے گا۔ وہ دوڑ کے گیا، اس نے اس نیزے والے سے کہا، اس نے جھڑک دیا، اس نے بات نہیں مانی۔ جب اس نے جھڑکا اور تلخی ہو گئی، بات نہیں مانی، تو اس سہل کے ساتھ ایک اس کا دوست تھا، وہ عیسائی تھا، مسیحی اور مذہب تھا، عیسائی دوست، اس کے پاس تلوار تھی، یہ خالی ہاتھ تھا۔ اس نے جب حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنی اور منظر اسیران کربلا کا دیکھا، اس کا سینہ چمک اٹھا، اس نے وہیں تلوار نکالی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، اور یزیدیوں کے ساتھ اس نے جنگ شروع کر دی۔ اس نے کئی یزیدی واصل جہنم کیے۔ جب واصل جہنم کیے تو ایک بگدڑ سی بچی، ایک شور ہوا۔ حضرت بی بی سیدہ زینب نے حضرت اس سہل سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے، شور کیوں ہے؟ اس نے کہا، بی بی میں نے اس کو جا کے بات کہی، میں خالی ہاتھ تھا، میری اس نے نہیں مانی، میرا ایک دوست ساتھ تھا، وہ عیسائی تھا، اس عیسائی کو غیرت آ گئی، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ تلواروں سے ان سے انتقام لے رہا ہے۔ بی بی زینب یہ بات سنی، چیخ نکل گئی اور اونٹ کے کجاوے پر سوئے مدینہ چہرہ کر لیا، گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر کے پکار کے کہنے لگی، نانا جان آج شام کے بازاروں میں آپ کی امت میں سے کوئی ہمیں بچانے والا نہیں، آج غیر مسلم عیسائی حیرت کھا کے ہمارے لیے لڑتا پھرتا ہے۔ خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة أطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة أطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى فاطمہ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نعت کے 2 اشعار، اس کے بعد منقبت مولا علی شریف خدا ان کی بارگاہ اقدس میں اشعار پیش کرتا ہوں۔ اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بولو اللہ 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 اللہ، نور والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، نور والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، نور والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، ہاں نور
اللہ اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بولو اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، 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 نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، ید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولو سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے،
سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، شبیر کی کچھ ایسی پردرد داستان ہے، شبیر کی کچھ ایسی پردرد داستان ہے، یارو شبیر کی کچھ ایسی پردرد داستان ہے، دل پتھروں کے بلّا، دل پتھروں کے بلّا جس نے ہلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا